بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، ہر حکم میں اس کی اطاعت کرنا بشرط یہ کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے. جیسے وہ کہے نماز چھوڑ دو، بے پردہ ہو کر میرے ساتھ نکلو، تو یہ گناہ کا کام ہے. جو فرض ہے اس میں اس کی اطاعت نہ کرے. باقی جو شوہر کے ہمیں اس کی بات ماننی ہے، سمجھ رہے؟ اس کی حیثیت سے زیادہ ہمیں نان نفقہ طلب نہیں کرنا ہے کہ دیکھو ذرا میری بہن کے شوہر کو کیسے باہر لے جا کے کھلا رہے پلا رہے، مجھے بھی چاہیے باہر لے جا کے آپ کھلاؤ پلاؤ اور جو ہے میرا خیال رکھو. تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے شوہر مطلب اس کے شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ گھر میں بمشکل کھا سکے، اور بیوی کہہ رہی کہ نہیں مجھے اور چاہیے، میں یہ کھاؤں گی، میری یہ اسٹائل لائف ہو. تو کہا کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگے بیوی، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. شوہر کو نہیں پسند روز روز تم اپنی ماں کو، اپنی بھائی کو، اپنی بہنوں کو بلا. شوہر کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پسند ہوتا کہ تمہارے گھر والے بھی میرے پیٹ پیچھے آئے، زیادہ آنا جانا ہو. سمجھ رہے؟ یا کسی کا بھی کزن بھائی ہو یا دیور ہو، کسی کا بھی شوہر کو پسند نہیں ہے گھر میں آنا جانا، تو ہم شوہر کے پیچھے نہ لیں. سمجھ رہے؟ میں نے ایسی خاتون کو بھی دیکھا ہے کہ ہماری پڑوس میں رہتے تھے، ان کی شوہر کو اللہ جنت عطا فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا. بہت اچھے تھے ایسے تو وہ، لیکن تھوڑا کبھی کبھار انسان کو غصے والا مزاج ہوتا ہے. ہماری بلڈنگ سے 4-5 بلڈنگ چھوڑ کر ان کی امی کا گھر تھا، لیکن انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہیں تمہاری امی کیا نہیں جانا، اور نہ تمہاری امی کو اپنے گھر بلانا ہے. وہ بیچارے وہیں سے بازار لے کر گزر جاتے تھے، آنکھ میں آنسو، لیکن اپنی اماں کے گھر نہیں جا پاتے تھے کہ میرے شوہر نے منع کیا. اور ان کی شوہر دن بھر ڈیوٹی کام پر رہتے تھے، چاہتے تو اپنی امی کو بلا سکتے تھے نا، گھر پر آ کر ملاقات کر لو یا میں چلی جاؤں. اتنی ایماندار خاتون. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ جس چیز کو شوہر منع کر دے سو منع کر دیا، بغیر گھر کی اجازت کے نہ نکلے، نہ کسی کو بلائیں جس کو شوہر نے منع کیا ہے. بلکہ کسی کو بھی اگر کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے، ہمارا غیر مرد، غیر محرم رشتہ دار، اور ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہم اکیلے ہیں، بھلے وہ شوہر کا چاچا لگے یا شوہر کے ماموں لگے سکے، اور ہم گھر میں اکیلے ہیں، تو ہم ان کو گھر میں نہ لیں. ہم کہہ دیں کہ بھئی ہم اکیلے گھر میں ہیں، یہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اگر ماموں چاچا کے ساتھ کوئی اور آیا ہے محرم، یا کوئی ان کی بیوی آئی ہے، تو ایک الگ بات ہے کہ ہم نے لے لیا. خالی اکیلے کوئی مرد آئے، دیور آیا ہے، کیسے لیں گے اکیلے ہم گھر میں ہیں. سمجھ رہے؟ اور کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کوئی چیز نہ لیں. بسا اوقات شوہر نے پیسے دیے ہیں، وہ بیوی کو اس نے ایک دم سے دیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شوہر کے پیسے سے شوہر نے کہا کہ یہ رکھے ہیں پیسے میرے کبٹ میں، تم کو جو بھی بازار کا سامان دیا نہیں، اس نے کچھ خرچہ نکال کے ایکسٹرا، اس نے کہا یہ پیسے رکھے، جو بھی منگانا ہو اس میں سے لے کے منگا لیا کرو. وہ ہمارے نہیں، وہ شوہر کے ہی ہے. اور ہمیں کیا کہا، جو بھی منگانا ہے مارکیٹ میں سے، بازار لینا ہے، بچوں کو کچھ دلانا ہے، اسی میں سے دلا دیا کرنا. اب ہم نے کیا کیا، شوہر سے پوچھے بغیر اپنی فرینڈ کے لیے، یا اپنے امی کے لیے، یا اپنے ابا کے لیے، یا اپنی بھائی بہنوں کے لیے، یا اپنی بھتیجا بھانجی کے لیے کچھ خرید لیا بغیر اجازت. یہ گناہ ہے. شوہر کے پیسے کو بغیر اجازت ہم نہیں چھو سکتے. اس نے جتنے کی اجازت دی ہم نے وہی کام کرنا. ہاں اگر شوہر نے کہا یہ تمہارا خود کا خرچے کا پیسہ تمہاری پاکٹ میں نہیں ہے، جو جی چاہے کھاؤ پیو رہو آرام سے، اب وہ ہمارا پیسہ، اب ہم اس کو جمع کریں دے کچھ بھی کریں، وہ ہمارا معاملہ ہے. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھیں، نہ نفل روزہ رکھیں. اب آپ بولو گے نفل نماز بھی نہ پڑھیں، تو یہ کیسے؟ دیکھو شوہر گھر میں موجود ہے، آپ نیتوں پہ نیتیں باندھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک مفتی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا شوہر ہے نا مجھ سے بہت لڑتا ہے اور ہمیشہ ناراض رہتا ہے، چہرے پر ہمیشہ ناراضگی ہوتی ہے. تو مفتی نے پوچھا، مفتی صاحب نے، کہ ایک بات بتاؤ، جب تمہارے شوہر کام پہ جاتے ہیں تو تم کیا کرتی ہو اس وقت، اور جب کام سے آتے ہیں تو تم کیا کرتی ہو؟ تو کہا جب کام پر جاتے ہیں نا تو فجر بعد میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اشراق پڑھتی رہتی ہوں، اور وہ کام پہ چلے جاتے ہیں.
اور جب وہ آتے ہیں تو کہا کہ وہ عصر بعد میں ذکر میں مشغول رہتی ہوں، پھر مغرب پڑھتی ہوں، اوابین پڑھتی ہوں، اور اپنی کیا کہتے ہیں سورہ ملک ہے، واقعہ ہے، سارے اعمال کرتی ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم نے 1 ہفتہ یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر شوہر کے جب ڈیوٹی جانے کا وقت ہے تم نے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے اسے، اور جب تمہارے شوہر گھر میں آئے تو اس وقت تم نے مصلی پر نہیں رہنا ہے، تمہارے شوہر کا مسکرا کے استقبال کرنا ہے، اور تمہارے شوہر کے پاس بیٹھنا ہے، ان کو ناشتہ پانی دینا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب 1 ہفتے بعد وہ بیوی آئی، بڑی خوش ہو گئی کہ مفتی صاحب یہ کیا بات تھی. تو کہا کہ اب دیکھو مرد جو ہے نا، کچھ ہی مرد ایسے ہوتے جو چلاتے ہیں کیا نماز پڑھ رہی ہو اتنی دیر تک، اتنی لمبی لمبی، سمجھ رہے؟ ورنہ مرد پھر سوچتے کہ ابھی کیا نماز پڑھی تو ٹوکوں، اللہ مجھے گناہ پڑے گی کہ نماز کے لیے میں ٹوک رہا ہوں. اور بیوی لمبی لمبی نماز پڑھی جا رہی ہے، یا شوہر جب آئے تب نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر کے آنے سے پہلے فارغ ہو جاتی نماز سے. اب وہ شوہر کے آنے کے بعد 10 بجے کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہوئی عشاء کی. تو یہ غلط چیز ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نفل نماز بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے. اب ہم شوہر سے پوچھ لیں تھوڑا 2 رکعت وہ پڑھ لو، تو چاشت کی نماز، تو شوہر یا اشراق کی نماز پڑھ لوں 2 رکعت، شوہر کہا پڑھ لو. یوں کہا نا تو ہم سمجھ جائے کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں، اس کے پاس رہیں، سمجھ رہے. لیکن اگر وہ کیا ہاں پڑھ لو جلدی سے، تو پھر ہم نے پڑھ لیا. یعنی شوہر کے اجازت کے بغیر نہ نفل روزہ رکھنا ہے نہ نفل نماز. اچھا شوہر سعودی کنٹری، باہر کنٹری میں گاؤں ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، اب وہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بغیر اجازت کے. لیکن اگر وہ گھر میں ہے یا ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے کبھی بھی آ سکتے ہیں، شام میں آئیں گے 5 بجے، لیکن روزے کی تو حالت میں رہیں گے نا اس وقت. ہم نے روزہ بغیر اجازت کے نہیں رکھنا ہے. شوہر اگر کسی اور کنٹری میں، کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں ہے اور وہ اس دن نہیں آنے والے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال اگر صحبت کے لیے بلائے تو شرعی معنی یعنی حیض اور نفاس کے بغیر اس سے انکار نہ کریں. اگر ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، ہاں بلیڈنگ میں ہے، تو ہم شوہر اگر بلا رہا ہے اپنے پاس تو اس حالت میں ہم نہیں جا سکتے پاس، یعنی اپنے قریب کرنا چاہے تو پھر قریب نہ ہو. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو شوہر کو انکار کرنے والی عورت کیا ہوتی؟ گنہگار ہوتی ہے. اگر شوہر کو اس کی غربت یا بدصورتی کی وجہ سے بیوی کو حقیر سمجھے تو بہت بری چیز ہے. بیوی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ شوہر میرا اچھا نہیں دکھتا، کالا سا ہے، یا میں سے عمر میں بہت بڑا ہے، بدصورت دکھتا ہے، یا غریب ہے، تو یا بیمار ہو گیا ہے، حقارت سے دیکھ رہا ہے. بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی حکم کے خلاف خاوند میں دیکھے کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے شوہر داڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر ادب سے منع کرے. آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، کہاں سے میں آپ کے پلے پڑ گئی ہے، داڑھی بھی نہیں ہے آپ کی، تو میری قسمت پھوٹی تھی، میں بول بول کے آپ کو پریشان ہو گئی ہوں. تو یہ سب نہیں بولنا، ادب سے نماز پڑھ لیجیے، پڑھا کریے گا نا، بہت ثواب ہے، بہت گناہ ملتی ہے. آپ نہیں پڑھو گے نا اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اور یہ بات کب بولنی ہے؟ جب وہ کام سے ہے، جب وہ اچھے مزاج میں ہو، جب اسے سمجھائیں، ہے نا، ادب سے. وہ بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی شرعی خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف، نشہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو پیار سے منع کرے. تانے نہ دیں کہ تم سب ایسی ہو، تمہاری امی بھی ایسی، تم لوگ سب ایسے، تمہارے خاندان میں کسی کا رواج ہی نہیں ہے دین کا. ایسا سب نہیں بولنا ہے. اس کا نام لے کے نہیں پکارے شوہر کا، یہ ادب کے خلاف ہے. ہاں لیکن اگر شوہر ضد کرے نہیں تم میرا نام لے کے ہی پکارو تو ایک الگ چیز ہے. لیکن شوہر کا نام لے کے بالکل بیوی نہ پکارے، یہ ادب کے خلاف ہے. گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے شوہر کا نام لے کے پکارنا. کسی کے روبرو خاوند کی شکایت نہیں کرنی ہے کہ میرے شوہر تو اتنے خراب ہیں، ایسے ہے، اتنا غصہ کرتے ہیں، میرا خیال نہیں رکھتے، بچوں کو مارتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، مجھے پیسے نہیں دیتے، میں تو پریشان ہو گئی ہوں، صرف اپنی امی اور بہنوں کو ہی پوچھتے، ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. کسی کے بھی سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان نہ کریں، زبان درازی نہ کریں. آمنے سامنے شوہر سے، اس کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ نہ کرے. شوہر کے جو رشتہ دار ان سے بھی ہمیں لڑنا نہیں، الجھنا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو بہت زیادہ، جن کا خیال اگر عورت رکھ لے
جن کا خیال اگر عورت رکھ لے تو عورت کامیاب ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ تو یہ باتیں صرف ہمیں نہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, سمجھائیں, اور امت کی بیٹیوں کو بھی بتلائیں, تاکہ جو انتشار دنیا میں ہو رہا ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں, جو